بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دشتی کا پروگرام میری آواز سنو. دنیا کا سیاسی نظام اتحاد پہ بنیاد رکھتا ہے. بنا اتحاد کے سیاست ناممکن ہے. کون سا ملک کس کا اتحادی ہے کوئی نہیں جانتا. کب مخالف ہوگا کوئی نہیں جانتا. کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ اتحاد کس سے ہوگا اور مخالفت کس سے ہوگی. کون ملک کس کے اتحاد میں کس جگہ پہ ہے اور کون ملک اس کا مخالف کہاں پہ ہے، اس کا جاننا ناممکن ہے. ہر ملک کا اپنا مفاد ہے اور ہر ملک اپنے مفاد کے نقطہ نگاہ سے اتحادی کا انتخاب کرتا ہے اور انتخاب کر کے اس کے ساتھ اپنے فلاح بہبودی اور اپنی بلندی، اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کی دفاع کی پالیسیز بناتا ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے. ایران کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ پلٹ امریکہ نے کیا اور شاہ پہلوی کو وہاں کا حاکم بنایا. شاہ پہلوی کے اتحاد امریکہ سے اور امریکن لابی سے تھا. امریکن لابی میں یورپ اور اسرائیل سروے سروات ہے. رشیا کے اتحاد میں سیریا کی حکومت تھی. اس کا تختہ پلٹ خمینی صاحب نے کروایا اور حافظ الاسد جو علاوتی شیعہ تھے ان کو وہاں کا حاکم بنایا. سیریا میں 79% آبادی سنی مسلمانوں کی ہے اور 9% آبادی علاوتی شیعوں کی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا سمجھتے ہیں. ان کے حساب سے خدا زمین پہ 6 بار آیا تھا اور آخری بار حضرت علی کی شکل میں آیا تھا. ان کی حکومت وہاں پہ رہی. امام خمینی نے ریولوشن پیدا کر کے ایران میں تختہ پلٹ کیا. شاہ پہلوی کا تختہ پلٹ کیا تو امریکہ اور امریکن لابی ایران کے مخالف ہو گئے. امریکہ نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایران اور عراق کی جنگ کرا دی اور عراق کا سپورٹ کیا وایا سعودی عرب اور دوسرے سنی ملک کے ساتھ مل کر کے کھل کے. ایران کو پورا سپورٹ اسرائیل نے کیا. کیل سے لے کر کے ٹینک تک، فائٹر پلین تک، سب کے سب اسرائیل نے سپلائی کیا ایران کو. ایران کی پوری پالیسی موساد بناتا تھا. موساد کے ساتھ مل کر کے ایران کی انٹیلیجنس کام کرتی تھی اور موساد کے ساتھ مل کر کے امریکہ نے ایران کے ساتھ صدام حسین کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو اڑایا. ایک طریقے سے امریکہ انڈائریکٹلی ایران کے بھی ساتھ تھا، اتحادی تھا، اور عراق کا بھی. وہ دونوں طرف سے کھیل رہا تھا. ایران عراق کی جنگ ختم ہوئی. ایران نے اپنا بدلہ لینے کے لیے صدام حسین کو تخت سے ہٹانے کے لیے امریکہ سے اتحاد کر لیا. یہ کھلا ہوا اتحاد نہیں تھا، پوشیدہ اتحاد تھا اور پوری طریقے سے سپورٹ کیا. اور طویل جنگ کے بعد صدام حسین کو پھانسی ہوئی. صدام حسین سے امریکہ سے معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ صدام حسین جب پکڑے جائیں تو ان کو ایران کے حوالے کیا جائے تاکہ وہاں پہ ان پہ مقدمہ کر کے ان کو سزا دی جائے. سعودی عرب جس نے 4 جنگ لڑی اسرائیل سے، جب بھی اسرائیل سے کسی بھی ملک کی بھی جنگ ہوگی تو اس کے سپورٹ میں امریکہ ہوگا، اور سپورٹ میں نہیں بلکہ امریکہ ہی لڑے گا اسرائیل کی طرف سے پوری طور پہ. تو اسرائیل سے جنگ گویا امریکہ سے جنگ ہے. تو 4 جنگیں اسرائیل سے سعودی عرب کی ہوئی اور اس وقت امریکہ
اور ایران کا اتحاد اچھا تھا. آج وہی امریکہ، وہی اسرائیل سعودی عرب کا اتحادی ہے، اور سعودی عرب میں امریکہ کے بیسز ہیں، ان کی فوج وہاں رہتی ہے. افغانستان جہاں پہ رشیا نے قبضہ کیا، رشیا کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے افغانستان نے اتحاد کیا امریکہ سے، اور اس کو سپورٹ کیا سعودی نے اور پاکستان نے. پاکستان اور سعودی اور امریکہ کے سپورٹ سے، امریکہ کا سپورٹ گویا کہ پورا نیٹو کا سپورٹ اور اسرائیل کا سپورٹ، ان سب کے سپورٹ سے افغانستان نے رشیا کو افغانستان سے بھگایا. پھر بعد میں وہی افغانستان رشیا کے اتحاد سے، پاکستان کے ساتھ، چائنا کے اتحاد سے، پاکستان کے اتحاد سے، رشیا کے اتحاد سے اور سعودی عربیہ کے سپورٹ سے امریکہ کو ہٹایا، امریکہ کو افغانستان سے نکال کے بھگایا. ملک وہی افغانستان، اتحاد بدل گئے 2-4 سال کے اندر. ابھی 2023 میں امریکہ کو بھگایا ہے افغانستان نے اپنے یہاں سے ذلیل کر کے. 57 ملکوں کی فوجیں افغانستان میں موجود تھیں، ان کی انٹیلیجنس موجود تھی. اس کو ذلت کے ساتھ افغانستان کو چھوڑنا پڑا، اور اس کو سپورٹ کیا رشیا نے، چائنا نے، پاکستان نے، سعودی عربیہ نے. اور آج یہی افغانستان 3 سال کے بعد امریکہ، اسرائیل اور انڈیا سے اتحاد کر کے اپنے پرانے اتحادی، جس کے دم پہ اس نے رشیا سے اور امریکہ سے جنگ لڑی، پاکستان سے جنگ لڑ رہا ہے. تو کب اتحاد بدل جائے، کون دشمن بن جائے، کون دوست بن جائے، کوئی نہیں جانتا. آپ رشیا کے ساتھ مل کر کے سیریا میں مسلمانوں کی نسل کشی کر سکتے ہیں، تب کسی بھی مسلم ملک کے اوپر 56 مسلم سسٹر کا لیبل نہیں لگا، بدنما داغ نہیں لگا. پوری مسلمان حکومتیں خاموش رہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، پوری دنیا خاموش رہی. رشیا کا بیس بنوایا گیا سیریا میں، اور اس کو بنوانے والے ایران کے لوگ تھے، ایرانی سرکار تھی. ایران کی پوری بٹالین سیریا میں رہتی تھی، 53 سال سے سیریا کو پورا سپورٹ کرتی تھی. سیریا کے لوگوں کا احتجاج یہ تھا کہ الیکشن کرایا جائے، اور الیکشن کرانے کے بعد حکومت بنائی جائے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو وہ رول کرے. اور ایران یہ جانتا تھا کہ 79% سنی رہتے ہیں سیریا میں، اور سنی حکومت بنے گی، شیعہ حکومت نہیں بنے گی. شیعہ ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرنا ان کی مجبوری تھی، اسی لیے وہ بشر الاسد کو سپورٹ کرتے تھے. اس سے پہلے اس کے باپ حافظ الاسد کو سپورٹ کرتے تھے. وہاں 1.5 ملین سے زیادہ سلافی سنیوں کو مارا گیا، پوری دنیا خاموش رہی. رشیا نے پورا الیپو شہر کو کھنڈر کر دیا، پوری دنیا خاموش رہی. ایران، حزب اللہ، سیریا، رشیا اور عراق کی شیعہ ملیشیا نے مل کر کے پورے سیریا کو کھنڈر بنا دیا. دنیا خاموش رہی. پروپیگنڈا کیا کیا گیا کہ وہاں سے ISIS لڑ رہی ہے، القاعدہ لڑ رہی ہے، اور ISIS کو اور القاعدہ کو موساد اور CIA نے اسٹیبلش کیا ہے، ان کی فنڈنگ ہے. تو سوال یہ بھی ہے کہ ISIS اور القاعدہ پیدا کیوں ہوئے؟ وہ پیدا ہوئے عراق میں صدام حسین کا ساتھ دینے کے لیے اور امریکہ سے لڑنے کے لیے. پھر جب ایران کی اور ایران کے گروپ کی ظلم زیادتی بڑھی سیریا میں، تب انہوں نے سیریا میں مورچہ کھولا
اور ISIS میں، القاعدہ میں میجورٹی میں سنی مسلمانوں نے جنگ لڑی، اور اس کا پورا سپورٹ سعودی عرب نے کیا، ترکی نے کیا، اور ان دونوں کا سپورٹ امریکہ نے کیا، اسرائیل نے کیا، نیٹو نے کیا۔ ایک طرف سعودی عرب، ترکی اور امریکن لابی، اور دوسری طرف ایران، بشار الاسد، رشیا، حزب اللہ اور انڈائریکٹلی چائنا، یہ ایک طرف، ان دونوں میں جنگ رہی۔ ایران نے حوثی کو اسٹیبلش کیا، پوری طاقت لگا دی یمن کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو تختہ پلٹ کر کے حوثی گورنمنٹ بنائی جائے۔ وہاں 72% سنی ہے اور 28% شیعہ ہیں، اپروکسیمیٹلی 70-30 کا ریشیو کر لیں آپ۔ پوری جان لگا دی، پوری بٹالین ایران کی وہاں رہتی تھی، پوری انٹیلیجنس سپورٹ کرتی تھی، پورا سپورٹ ان کو انڈائریکٹلی رشیا اور چائنا کا بھی رہا، کیونکہ وایا ایران اگر سپورٹ کر رہا ہے تو رشیا، چائنا اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایران کی فلسفی تھی کہ شیعہ بیلٹ بنائی جائے۔ امریکہ کے اتحاد سے، امریکہ کے سپورٹ سے انہوں نے شیعہ پراکسیز پورے مڈل ایسٹ میں کھڑی کی، اور یہ احمد نژاد جو 2 دفعے پریزیڈنٹ رہے ہیں ایران کے، انہوں نے خود، ان کا انٹرویو موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ عراق کے وار کے بعد افغانستان، عراق، سیریا، یمن، یہ سب انریسٹ پہ رہے۔ ایران نے پورا سپورٹ کیا شیعہ ملیشیا گروپ کو افغانستان میں، اور پورا امریکہ کو سپورٹ کیا کہ طالبان کو ختم کر دیا جائے۔ طالبان ختم ہو جائے گی تو شیعہ گروپ سب سے مضبوط رہے گا اور اس کی حکومت مل جائے گی، مگر پاکستان کی وجہ سے اس میں یہ ناکامیاب رہے۔ ایران کی فلسفی تھی کہ شیعہ گورننگ نیشنز بنائے جائیں۔ عراق میں انہوں نے صدام کو ہٹا کر کے شیعہ گورنمنٹ بنائی جو پرو ٹو ایران تھی۔ عراق شیعہ گورننگ، ایران شیعہ گورننگ، سیریا شیعہ گورننگ پہلے ہی سے تھا۔ یمن میں وہ لانا چاہتے تھے، نہیں لا پائے، غدافی کو ان کو انڈائریکٹلی ہٹا دیا گیا۔ لبنان میں سنی گورنمنٹ نہ بنے، اس لیے شیعہ مسلم گروپ الگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ وہاں جو ہے عیسائی ہوتا ہے، کیونکہ عیسائی کی تعداد، کرسچن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تھوڑی کم سنیوں کی ہے، تھوڑی کم، اس سے کم شیعوں کی ہے، تو شیعہ الگ ہو گئے۔ اگر شیعہ سنی گروپ دونوں ایک ہوتے تو وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کیونکہ سنی زیادہ تھے تو سنی حکومت ہوتی، تو اس لیے شیعہ نے سپورٹ نہیں کیا، ایران نے سپورٹ نہیں کیا۔ سیریا میں سلافی سنی ہیں، جہاں پر ان کا نسل کشی کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایران کا ماننا ہے کہ سیریا جو تھی حضرت امیر معاویہ اور یزید کی کیپٹل رہی ہے، دارالحکومت رہی ہے، اس لیے سیریا کے تمام باشندے معاویہ زادے ہیں، یزید زادے ہیں، اس لیے ان کو مارنا، برباد کرنا، تباہ کرنا، فنا کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ کا بدلہ ہے، یہ حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اس لیے انہوں نے وہاں پہ 9% شیعہ والی حکومت کو 53 سال تک سپورٹ کیا، اور سنی مسلمانوں کی جو امام حنبل کے ماننے والے تھے ان کی نسل کشی دردناک طریقے سے کی۔ 1.5 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے وہاں، 10 ملین سے زیادہ لوگ پناہ یوروپ میں اور مسلم نیشن میں ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے ہیں، جن کی حیثیت $2 سے نیچے پر ڈے پہ ہے۔
ان کو تباہ کیا، لاکھوں سنی عورتوں کی عزت لوٹی گئی، دنیا کا سب سے بڑا فلیش ٹریڈ پروسٹیٹیوشن کا نیشن سیریا کو بنا دیا گیا، جہاں پہ سنی مسلمانوں کو پروسٹیٹیوشن میں لگنا پڑا، فورس کیا گیا زندہ رہنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں کس نے کی؟ مسلم نیشنز نے۔ یہ وہی مسلم نیشنز ہیں جو موجودہ وقت میں 12 دن کی جنگ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا 56 سسٹرز نیشنز کا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ کر رہے ہیں اور 56 بہنیں خاموش ہیں۔ تو 56 بہنیں خاموش کا نعرہ تب کیوں نہیں لگایا گیا جب سیریا کے اوپر حملہ مسلمان کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ وہی مسلمان تھے جو نسل کشی کر رہے تھے سیریا میں، جو موجودہ وقت میں 56 مسلم نیشن، 56 سسٹر نیشن کا گانا گا رہے ہیں۔ سنی مسلم نیشن کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ایران کا رول مڈل ایسٹ میں کیا رہا ہے، اس کو بھی ایگزامن کرنا ضروری ہے۔ موجودہ وقت میں جنگ ہو رہی ہے ابلیس سے، ایران کی، امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ ایران کا سپورٹ کرے، جو نہیں کرتا ہے وہ اہل کتاب، آل رسول، امت محمد سے نہیں ہے۔ مگر یہی فارمولہ تب بھی لاگو تھا جب ایران، سیریا، حزب اللہ، رشیا کی مدد سے سیریا میں نسل کشی کر رہے تھے، عورتوں کی عزت لوٹ رہے تھے، بے تعداد مسلمانوں کو مار رہے تھے، کیمیکل ویپنز چلا کے مار رہے تھے۔ وہی سلفی سنی جو سیریا میں ہیں وہ معاویہ زادے ہو جاتے ہیں، اور وہی سلفی سنی، صرف باؤنڈری کا فرق ہے، جو فلسطین میں ہیں وہ ایران کے بھائی ہو جاتے ہیں۔ ان بھائیوں کو وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ نعرہ دیتا ہے، اور سیریا میں وہی سلفی سنیوں کو معاویہ زادے کہتا ہے، اور معاویہ زادے کہہ کر کے ان کی نسل کشی کرتا ہے۔ تو ایران کو اپنے ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اپنی پالیسیز کا انالیسس کرنا پڑے گا، تب جا کر کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے۔ ابلیس کا کام ہے، پوری منشا یہ ہے، پوری طاقت جھونک رکھی ہے اس نے کہ عرب سے عام مسلمان کی نفرت ہو جائے، پوری دنیا عرب سے نفرت کرے۔ جھوٹی افواہیں ہر 3 دن پہ وہ اڑاتا ہے، ہر 3 دن کے بعد ایک نئی افواہ عرب کے لیے اڑتی ہے تاکہ مسلمان نفرت میں رہے۔ کیونکہ جب مسلمان نفرت میں رہے گا تو اس ابلیس کا کام آسان ہو جائے گا۔ جب ابلیس حملہ کرے گا مکہ مدینہ کو اپنا قبضہ کرنے کے لیے، تب مسلمان نفرت میں اتنا ہوں گے کہ عرب کی سپورٹ میں نہیں آئیں گے اور عرب کی مدد نہیں کریں گے، اور عرب کو وہ تباہ کر دے گا۔ یہ ہے مین اسلام کے دشمن کا مہم، اور اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ایران کے امام خمینی صاحب کا کہنا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی مکہ مدینہ پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ ہم حاضری دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو جانور لیٹے ہیں، جو جانور کا نام لیا تھا نعوذ باللہ، وہ تو ہم لے نہیں سکتے، ان کو ٹھوکر مار کے نکالیں گے، اور حضرت بی بی عائشہ کی قبر مبارک کو کھود کر کے ان کے جسم مبارک کو نکال کر کے نعوذ باللہ پیڑ پہ لٹکا کر ان کو بدکاری کی سزا دیں گے، کوڑوں سے ماریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں پوشیدہ ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، تب سنی مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا، اور یہ شیعہ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ اگر شیعہ اپنی اس بات پہ ایڈمنٹ ہے
کہ سیریا کا قتل، سیریا کی تباہی، سیریا کے مسلمانوں کو مارنا گناہ نہیں ہے، اس کے بات پہ ذکر کرنا بھی نہیں ہے، اس پہ بات بھی نہیں کرنا ہے۔ جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا شیعوں میں، جتنے آکسفورڈ ریٹرن، کیمبرج ریٹرن، جرنلسٹ، اکیڈمیشین، سائنٹسٹ، سب نے 12 روز کی جنگ میں عربس کے بارے میں کیا کیا میم بنا کر کے شیئر کی ہے، وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ صرف مذاق اڑانا، الزام لگانا تاکہ مسلمانوں میں نفرت پیدا ہو سعودی عرب کے خلاف۔ مگر سیریا پہ جب بھی بات کری تب منافقت پہ آ گئے، منہ سے ایک آواز نہیں نکلی، نہ شیعہ کے، نہ وہ سنی گروپ جو پرو شیعہ ہے۔ اگر سلوشن چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد چاہیے، مسلمان کو ایک جٹ دیکھنا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کو ہٹانے کے بعد مل جل کر کے ایک ساتھ آنا پڑے گا۔ اگر شیعہ یہ سوچتا ہے کہ وہ تمام ان چیزوں کو نظر انداز کرے، سیریا کے بارے میں نہ بات کرے، یمن کے بارے میں نہ بات کرے، تو اتحاد کبھی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ ٹرسٹ شیعہ سنی میں 0 لیول پہ ہے۔ موجودہ جنگ کی وجہ سے کچھ ببلز پیدا ہوئے ہیں، دے آر رائڈنگ آن اے بریز، کیونکہ ان کو جانکاری پوری نہیں ہے، وہ صرف ایموشن میں انفلوئنس ہوئے ہیں کہ ایران امریکہ سے لڑ رہا ہے۔ امریکہ ابلیس کا نمائندہ ہے تو رشیا بھی ابلیس کا نمائندہ ہے۔ رشیا اگر ایران کی سپورٹ کرے تو وہ ٹھیک ہے، اور امریکہ اگر عرب کے سپورٹ کرے تو وہ گناہ ہے۔ ایسا کیوں؟ تو یہ نظریہ غلط ہے، اس کا پراپر انالیسس کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ یہ ویڈیو لمبی ضرور ہے مگر بہت کچھ خلاصہ کرتی ہے۔ شکراً۔